آپ نے اس میدان میں اپنے قلم کے ذریعے یعنی قلم کے ذریعے آپ نے بہترین جہاد فرمایا اور اعلیٰ حضرت ایک امتیازی شخصیت بن گئے، سو اس کے پیچھے پوری ایک سمجھنے قوم کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اگر ہم دین سے ہٹ کر ایک بات کریں نا تو تھوڑا سا مستناظر میں چلے جاتے ہیں۔ جس وقت آپ موجود تھے اس وقت یہاں ایک اور بھی جنگ چل رہی تھی۔ وہ جنگ کیا چل رہی تھی کہ دو ممالک کی جنگ چل رہی تھی، جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 1921 کے اندر، اور انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی 1885 میں، جب مسلمان اور ہندو سب نے مل کر انگریز کے خلاف سیاسی جماعت بنائی۔ لیکن کچھ ہی عرصہ چل کر 15-20 سالوں کے بعد غالباً 1906 کے اندر مسلمانوں نے اپنی الگ مسلم لیگ بنا لی۔ پھر ایک میثاق لکھنؤ ہوا تھا 1913 کے اندر، غالباً میثاق لکھنؤ، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی ایک سیاسی حریف مانیں گے کہ بھائی مسلمان بھی یہاں پر باقاعدہ قوم کے حساب سے موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ 1928 یا غالباً 30 کے اندر نہرو رپورٹ شائع ہوتی ہے، جس میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ہندو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس سے پہلے کی بات ہے، اب یہ تو 1928 میں شائع ہوئی، آپ 1921 میں وصال کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ آپ نے دیا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کی اپنی ثقافت ہے، ان کی اپنی زبان ہے، ان کا اپنا دین ہے، ان کا اپنا اسلام ہے، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس وقت بہت سی سیاسی قد آور شخصیات بھی یہ سمجھتی تھی کہ شاید انگریز کے خلاف ہمارا اتحاد کامیاب ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت دور اندیش شخص تھے، آپ بہت دور تک دیکھتے تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دین کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو ریاست ہمیں ملی نا، اس حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریہ ڈالا تھا کہ تم اپنے ملک کے لیے الگ جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے، اور آپ نے 3 جو ہے نا اس وقت نکات بھی دیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا کام یہ کرو کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی خرید و فروخت صرف مسلمانوں سے کریں، تجارت صرف مسلمانوں سے کریں۔ دوسرا آپ نے یہ پہلو بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے جو ان میں مالدار لوگ ہیں وہ اپنا بینک بنائیں، یعنی وہ گورنمنٹ کے پاس اپنا پیسہ جمع نہ کرائیں تاکہ اس سے جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہو سکے۔ اور تیسرا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات عدالتوں میں لے جانے کے بجائے اپنی پنچایت قائم کریں تاکہ ان کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جو ان کی عدالتوں کو تقویت ملتی ہے اس سے بھی بچ سکیں۔ یہ 3 نکات بھی آپ نے ایک الگ ریاست کی طرف نظریہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ خوبصورت۔